يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، انسان دنیا میں فانی حیثیت سے آیا ہے۔ اس کی حیثیت ایک عارضی حیثیت ہے، اور یہ زندگی بھی عارضی زندگی ہے۔ اس عارضی زندگی کے گزرنے کے بعد ہمارے اس عارضی زندگی اور مستقل زندگی کے آغاز سے قبل اللہ کی ایک اجل آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ آنے والا ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر وہ شخص، وہ جاندار ہے، انسان ہے، حیوان ہے۔ آپ اگر جاندار ہر پہ لگائیں تب بھی اس کے ساتھ یہی ہے، اگر اسے انسانوں کے ساتھ محدود کر دیں تو تب بھی کیفیت یہی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کو ختم اللہ کی اجل کرے گی، جس کو قرآن کریم کہتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اجل، فیصلہ اور وقت آتا ہے لا یؤخر، تو پھر ڈھیل نہیں ملتی، پھر مہلت نہیں ملتی۔ کاش کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ واقعتاً حقیقت بھی ایسے ہی ہے، لیکن انسان ہے جو ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے بھی تجاہل عارفانہ سے کام لے کر اور ذاتی طور پر اپنے اندر جہالت کا احساس رکھتے ہوئے اللہ کی اجل سے پہلو تہی کرتا ہے، جب کہ حقیقت میں وہ کر نہیں سکتا۔ تو بھائیوں، اس موت کے آنے سے قبل ہمیں اس موت کی تیاری کرنی چاہیے کہ جس طرح کی وبائی کیفیت ہے آج، یہ وبا، یہ جو ایپیڈیمک ڈیزیز تھی، جو آج یہ پینڈیمک حیثیت اختیار کر چکی، تو کیوں نہ ہمیں اپنے تئیں اپنے ذہنی استعداد کو اس لحاظ سے بڑھانا چاہیے اور اپنی تیاری اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے لا یؤخر، پھر اسے مہلت نہیں ملتی، تاخیر نہیں ہوتی، تو کیوں نہ ہم اس فیصلے کے لیے ہمیشہ اس کی تیاری رکھیں۔ آپ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی بخشی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت کا وقت بھی متعین کیا ہے، اور دنیا کا کوئی شخص حقیقی معنوں میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کی مادی طاقت جتنی بھی ہو، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکومت بھی کر لے، تمام مادی وسائل بھی اختیار کر لے، تمام کے تمام وسائل اور طاقت اور قوت بھی اس کے پاس ہو، لیکن میرے بھائیوں، جب یہ اجل آئے گی، یہ ماؤں کو ان کے لختے جگر چھڑا دے گی، علیحدہ کروا دے گی، اور خاتون شادی شدہ کو بیوہ بنا دے گی، اور میرے بھائیوں، جب باپ جائے گا تو بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا فیصلہ، یہ دنیا کا سلسلہ ایسا ہی ہے جس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے پھر فیصلے پر افسوس نہیں کیا کرتے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیا کرتے ہیں۔ اور ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیتی کلمات سکھائے ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء الی اجل مسمی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے وکل شیء عندہ بمقدار فلتصطبر ولتحتسب، کہ اللہ رب العالمین نے اسی اللہ کے لیے ہے جو اس نے لیا، جو اس نے دیا، عطا کیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقررہ مدت تک کے لیے لکھی ہوئی۔ فلتصطبر، اے انسان جس کا باپ آج چلا گیا ہے، جس کی ماں اس سے چھن گئی ہے، جس کی بیوی اس سے چلی گئی، جس کے بچے اس سے چلے گئے، خاتون کا خامن چلا گیا، خامن کی بیوی چلی گئی، فلتصطبر، تجھے صبر کرنا چاہیے، ولتحتسب، اور تجھے ثواب کی امید رکھنی چاہیے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے۔ تو حقیقت تو ایسے ہی، یہاں پر چھوٹوں سے شفقت اور پیار ختم، بڑوں کی عزت اور وقار ختم، ہماری سب سے پہلی پہچان ہی میرے بھائیوں اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وقت یہ بنتا ہے کہ موت آئی اور اللہ کی طرف سے اجل آئی، اور اجل آنے کے بعد کوئی شخص پھر اس مرنے والے کا نام نہیں لیتا کہ اس کی کیفیت اب کیا ہے، ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کدھر ہے۔ پہچان تو ہماری اسی وقت ہی ختم ہو گئی۔ یہ جو ہم نے 5-6 فٹ کا وجود لے کر لوگوں کے اوپر روب ڈالنا اور اپنی حیثیت کو منوانا اور تسلیم کرنا، یہ انسان تیری حیثیت اس وقت ہی ختم ہو جاتی ہے جب تیرے جسم سے روح پرواز کرتی ہے، تیری پہچان ختم، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آئے دن میرے بھائیوں، آپ کتنے جنازے پڑھتے ہیں،
کتنے سنتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں آج 40 جنازے ہوئے، فلاں قبرستان میں آج 25 جنازے ہوئے، جو ریشو پہلے نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، جس طرح اس نے لکھا ہے ویسے ہی ہونا ہے۔ یہ تو دنیا کے اسباب ویسے بنے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ایسی وبائی امراض کی موت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، تاکہ وہ بے حرمتی، وہ بے ادبی جو موت اور مرنے والے کے ساتھ جو کی جاتی ہے، اللہ کریم ہمیں اس ہزیمت سے اور اس رسوائی سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک کامیاب شخص کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کون کامیاب شخص ہے؟ آپ پہلے قرآن سنیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، موت کا ذائقہ لینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمام ان نفوس میں شامل ہو، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارا اجر قیامت کے روز پورا پورا دیا جائے۔ من زحزح عن النار، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقی معنوں میں کامیاب وہ شخص ہوا ہے۔ یہ ہے وہ کامیاب شخص۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں کوئی شخص اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے اس لحاظ سے کہ اس نے فلاں ڈگری حاصل کر لی۔ دنیا میں کوئی شخص آپ کو کامیاب اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس نہج پر کہ وہ سمجھتا ہے کہ فلاں عہدہ میرے پاس آ جائے، فلاں اختیار میرے پاس آ جائے تو میں دنیا کا کامیاب ترین شخص بن جاؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی تمنائیں، یہ دنیا کی امنگیں، یہ دنیا کی آرزویں، جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے آرزویں وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین نے اس کامیاب شخص کے بارے میں بتایا ہے جس کی کامیابی اس دنیا کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی معنوں میں اس شخص کی کامیابی اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر انسان کی سوچ سے بھی بڑی زندگی جس کی انتہا ہی نہیں ہے، وہ شخص وہاں پہ کامیاب ٹھہرے گا۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ترین شخص ہے۔ یہ کامیابی اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا تذکرہ کیا کرو۔ ہم بڑے مزے سے میرے بھائیوں دنیا میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور اپنی من مرضی کے دنیا میں اللہ کی دی گئی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، تم کثرت کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، تمہاری لذتیں ختم کر دیتی ہے۔ ایک باپ کہتا ہے میں جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک بیوی کہتی ہے اپنے خامند کو کہ میری نظر سرتاج آپ کے رخ پر، آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے، مجھے ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں، ساری کی ساری لذتیں میری واپس آ جاتی ہیں جو سارے دن کی چھینی ہوتی ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی ساری تکالیف بھول جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں دنیا کے کھیل ہیں جو انسان کو اصل میں آخرت کا سبق سمجھانے کے لیے ہے کہ تم
اس سفر کی تیاری کرو جس سے تمہارے یہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ لذت ایسی ختم ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر شخص یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے اولاد سے، اپنے باپ سے، اپنی جو بیوی ہے اس سے بھی، اور لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص ایسے ایسے عمل میں وہاں پہ مصروف ہوگا، ایسے ایسے کام میں رجھ جائے گا کہ اس کو ساری چیزیں بھول جائیں گی، کون میرا بھائی تھا، کون بیٹا تھا، کون بیوی تھی، کون باپ تھا۔ حضرات ذی وقار، آئیے اس وقت کی تیاری کریں۔ اور قرآن کریم نے تو میرے بھائیوں ہمیں بار بار مختلف انداز سے سمجھایا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ رب العالمین ہے جو تنہا، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، صرف اسی کی ذات باقی رہنی ہے، تم میں سے کسی نے باقی نہیں رہنا۔ تو اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے، کیا ہم نے کرنا ہے؟ ہمیں بھائیوں اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی یہ آیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، پختہ پکے قلعوں میں چلے جاؤ، اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لو، آئسولیٹ کر لو، لیکن تمہارے عقیدے سے یہ بات کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے کہ موت کا وقت وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اور وہ ویسا وقت ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جو اللہ کی طرف سے وقت لکھا گیا ہے، لا يستأخرون ساعة، ایک گھڑی بھی مؤخر نہیں ہوتے، ولا يستقدمون، ایک لمحہ اور ایک گھڑی بھی اس لکھے گئے وقت سے پہلے اس کی روح کو لیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، سب حفاظتی تدابیر اختیار کیجئے۔ میں ہر جمعے آپ کو یہ باور کراتا ہوں، میرے جس بھائی کو نزلہ ہے، زکام ہے، فلو ہے، کھانسی ہے، اور اس کا جسم درد کرتا ہے، اس کی زبان ذائقہ چھوڑ رہی ہے، بخار چڑھتا ہے، یہ وہ تمام علامات ہیں جو وبا کی کیفیت میں انسان کے متاثر ہونے کی نشانیاں ہیں، اور گورنمنٹ ہر انداز سے بتا رہی ہے، محکمہ صحت بتاتا ہے، ہمیں جتنی احتیاطی تدابیر گورنمنٹ بتاتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں کسی عالم کی دو رائے نہیں ہے، ہر شخص کو اختیار کر لینا چاہیے۔ میرے کسی بھائی کو اگر ان میں سے پرابلم ہے، وہ نماز گھر میں پڑھ لیں، تاکہ اگر وہ خطرے میں ہے تو اس کی وجہ سے کسی اور کو وہ وائرس کا انتقال نہ ہو سکے۔ کرنا چاہیے، ان تدابیر کو ماننا چاہیے، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اب بھی دکانوں کے شٹر بند کر کے آگے بیٹھے ہیں، کوئی آتا ہے تو کھول کے اس کو سودا دے دیتے ہیں۔ بھائیوں پھر ہم نے قانون پہ تو عمل نہ کیا، کہ پہلے بھی ہماری نااہلی کی وجہ سے ہی یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اب بھی وہی کیفیت ہے۔ تو خیر، یہ ساری جو احتیاطی تدابیر ہیں، پریکاشنری میئرز ہیں، ہمیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، ایک بات۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ عقیدہ بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اپنے دل میں اس کو جگہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجل لکھ دی ہے، ہم جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، پھر مورد الزام کسی کو نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی لکھی تھی ہم گزار کے ہی جائیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے نہ ایک لمحہ پہلے جائیں گے نہ بعد میں جائیں گے۔ کتنے ہمارے دوست ہیں جن کو ہم نے ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے اپنے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے حلقے میں، اپنے احباب میں، اپنے محلے میں
ملتے تھے، دوست تھے، خواتین تھیں، رشتہ دار تھیں، لیکن جس کا فیصلہ آ گیا اس نے اپنا دنیا سے رخت سفر باندھ کر داعی اجل کی طرف جو ہے وہ لبیک کہہ گیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، تذکرہ موت کرنا چاہیے، تذکرہ موت کرنا چاہیے۔ یہ مایوسی والی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی موت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، بیان کرتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے مجھے پکڑا، میرے کندھے سے مجھے پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، میرے صحابی دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب، جس طرح ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، عابر السبیل، راستے پہ چلنے والا مسافر ہے۔ آپ تصور کریں، میں آپ کو ایک اچھی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کہ ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے یا راہ گیر مسافر۔ آپ سب نے موٹر وے پہ سفر کیا ہے نا، سب نے، کسی نے لاہور، اسلام آباد، سب نے سفر کیا ہے۔ آپ جب کسی ریسٹ ایریا پہ رکتے ہیں کتنے دن ٹھہرتے ہیں؟ چند منٹ، دن تو نہیں ٹھہرتے نا، چند منٹ ٹھہرتے ہیں، کیونکہ آپ کی منزل وہ ریسٹ ایریا نہیں ہے۔ آپ کی منزل لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ادھر کو چلے جائیں ملتان ہے، آپ کے مختلف شہر آپ کی منازل ہوتے ہیں۔ راستے میں آپ رکے، آپ نے گاڑی کا تیل پانی چیک کیا یا اپنے جو ضروری حاجت پوری کی، کچھ پانی شانی پیا، تو آپ چل دیے، چند منٹ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا میں آپ ایک مخصوص جو حصہ اللہ نے دنیا کا آپ کا لکھا ہے، بس اس کو لے کر اصل آپ کی زندگی کی بنیاد اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ہے تیاری۔ اور غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہتے ہیں، اجنبی کو۔ اجنبی کیا ہوتا ہے؟ آپ تصور کریں کہ آپ کے ایک محلے میں جہاں پہ آپ مستقل رہائش پذیر ہیں، آپ کا اپنا مکان ہے، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ شخص کرایہ دار ہے، کرایہ دار ہے، مکان اس کا اپنا نہیں ہے۔ آپ نے محلے کی سوسائٹی بنانی ہے، آپ اس شخص کو اپنی سوسائٹی میں شامل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے یار یہ بندہ نا کرایہ دار ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کب اس نے چلے جانا ہے، نہ ہمیں اس کے آگے پیچھے کا کوئی پتہ ہے۔ یہ ہے غریب۔ ہماری دنیا میں یہ حیثیت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے دنیا کو ترجیح اتنی دے دی کہ ہم نے دین سارا بلا دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، تصور کریں، سچی بات ہے، لوگ طرح طرح کے واقعات سناتے ہیں اور شرم آتی ہے سن کر کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں۔ ہر شخص دوسرے شخص کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کتنی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک دوست نے ابھی واقعہ مجھے بھیجا، آپ صرف اس سے ایک سوسائٹی کا ایک عکس ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کوئی واقعات نہ آتے ہیں اتنے سنانے، ہم تو مسائل کی بات عموماً کرتے ہیں۔ کہتے جی ایک شخص میرا دوست تیل کا کام کرتا ہے، موبلائل کا، موبلائل کا کام کرتا ہے۔ آیا، اس نے کہا جی گاڑی میں اتنے لیٹر والا، 4 لیٹر والا ڈلتا ہے تو آپ ڈال دیں۔ اس نے جاتے ہوئے نا، آپ دیکھیں سوسائٹی کی کیفیت، اس نے جاتے ہوئے اس کو 4000 روپیہ دے دیا، جتنا اس کا ریٹ تھا اس کو دے دیا۔ ابھی چند منٹ گزرے، ایک نوٹ جعلی نکل آیا، ایک نوٹ جعلی نکل آیا۔ یہ واقعہ کہاں سے سنا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ شادی پہ ایک شخص آ کے اکیلا بیٹھا ہے،
تو کہتا ہے جی میں نے سوچا کہ وہ بھائی اکیلا ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو وہ جو شخص پہلے سے بیٹھا ہے وہ واقعہ سنا رہا ہے، کہتا ہے جی کہ ایک شخص آیا ہے مجھے، میں تیل کا کام کرتا ہوں، تو یہ میرے ہاتھ گندے ہیں لوگ نا، اس لیے میرے پاس نہیں بیٹھے، تو میں تو بڑا شریف آدمی ہوں، بڑا نجیب آدمی ہوں، تیل کا کام کرتا ہوں۔ ایک دن آیا ایک شخص، اس نے تیل ڈلوایا، 4000 روپیہ دیا، بعد میں نوٹ چیک کیا تو ایک جعلی نکل آیا۔ میں نے 2-4 گالیاں اس کو نکالی، میں نے سوچا چل کوئی نہیں، میں نے کون سا تجھے اصلی تیل ڈال کے دیا تھا، میں نے کون سا تجھے اصلی تیل ڈال کے دیا تھا، اور گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ جس نے نوٹ جعلی دیا ہے۔ تو آپ تیل جعلی ڈالا ہے۔ باتیں کرتا کرتا کہتا ہے جی میں نے اس کو پوچھا پھر 1000 کا کیا کیا ہے؟ کہتا ہے اتنے سلامی دے جانی، وہ ادھر سلامی دے جانی۔ اچھا، تو بیٹھ کے 2-4 حکومت کو گالیاں نکال لی، 2-4 مولویوں کو گالیاں نکالی۔ تو جیسے ہی کھانا کھلنے کی آواز آئی سارا کچھ بھول گیا، کھانا شانا اچھے طریقے سے کھایا۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ کھانا پلیٹ بھر کے میرے لیے لے کے آیا، لیکن وہ اکیلا اپنے لیے ہی لایا تھا۔ کھانا شانا کھایا، الحمدللہ کھایا کے تو دونوں ہاتھوں سے سلام لے کے میرے ساتھ حضرت صاحب السلام علیکم تو کیا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، جن کو آخرت بھولی ہوئی ہے کہ ہر شخص، یہ کلی کیفیت ہے، دنیا ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جب اکثر لوگ بے ایمان ہو جائیں، جب اکثر لوگ اخلاقیات کا دائرہ چھوڑ دیں، جب اکثر لوگ ملاوٹ میں 2 نمبری میں لگ جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس وقت کو یاد کرو، اس آزمائش سے بچو، اس فتنے سے بچو، جب فتنہ آئے گا تو پھر خاص بے ایمانوں کو نہیں پکڑے گا، وہ سب کو ہی آ لے گا۔ یہ قرآن کیا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ شخص 2 نمبر تھا، اس کے اوپر وائرس اندر چلا جائے، وہ وائرس علماء کو بھی لے جائے گا، وہ وائرس فقہاء کو بھی لے جائے گا، وہ اتقیاء کو بھی لے جائے گا، صلحاء کو بھی لے جائے گا، نیک لوگوں کو بھی لے جائے گا۔ دنیا سے تو لے جائے گا، آخرت ان کی اچھی رہے گی، لیکن 2 نمبر لوگوں کی آخرت اچھی نہیں رہے گی۔ جب اللہ کی آفت آتی ہے نا، تو اللہ کی جب آفت آتی ہے، میرے والد محترم اللہ کریم ان کی صحت کے ساتھ لمبی عمر فرمائے، جس دن شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ صاحب فوت ہوئے ہیں، کیونکہ ہزاروی صاحب والد محترم کے استاد تھے، مولانا عبد الرحمن لدھیانوی صاحب ان کے 1960 کے دوست تھے، اور مولانا یونس بٹ صاحب 30-35 سال سے ان کے جاننے والے دوست عزیز، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ان کے کتابی رفیق۔ تو مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ ابائی دیکھیں علماء اٹھتے جا رہے ہیں، کہنے لگے کاکا بات یہ ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں ہمیں کس عذاب سے دوچار کرنا ہے، کہ جب عذاب حضرت نوح علیہ السلام میں آیا تھا، اللہ نے نوح کو اٹھا لیا تھا، پہلے سائڈ پہ کر لیا تھا، حضرت لوط کو بھی نکال لیا تھا ان کی قوم سے، تو ساری قوم تباہ کر دی، پتہ نہیں ہماری تباہی کتنی قریب ہے۔ تو ہمیں سچی بات ہے، اس وقت سے یہ بات بار بار کانوں میں گونج رہی، بار بار کانوں میں گونج رہی ہے کہ اللہ کریم نے پتہ نہیں ہمارے لیے کون سی مصیبت اور آفت اور بلا لکھی ہے۔ اللہ کریم ان آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کہ نیک لوگ، پارسا لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گار لوگ ابھی باقی ہیں، اور آفت سے، مصیبت سے، وبائی امراض سے، پینڈیمک ڈیزیز سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بار بار اللہ سے بھائیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں اس وبا سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے اس وبا سے ہم کو دور کر لے، اللہ کریم اس وبائی امراض سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو بات کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کی، آپ موت کی تیاری دیکھیں کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، وائرس کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے 10 دنوں کے بعد، پہلے عموماً ہمیں اس کی کسی علامت کا پتہ نہیں لگتا، یا ہم لاپرواہیاں کرتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب یہ بات کہی دنیا میں ایسے رہو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
ساری زندگی یہ بات پلے باندھ لی اور ہمیشہ اپنے شاگردوں کو یہ بات کہتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب آپ کو اللہ تعالیٰ صبح دیکھنی نصیب فرمائے، آپ نے صبح کر لی ہے، لا تنتظر المساء، کبھی شام کا انتظار نہ کیا کریں۔ سمجھ لیں یہ میری آخری صبح ہے، پتہ نہیں شام دیکھنا نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، جب آپ شام کر لیں، فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ کتنے ہمارے پیارے ایسے ہیں جو شام کو ہمیں اچھی طرح مل کے گئے، لیکن رات کو سوئے ایسا ہے کہ پکے ہی سو گئے، دوبارہ اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ صحابی نے جب پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا تھا ما اعددت لہا، اے میرے صحابی تو نے اس کے لیے تیاری کون سی کی، تیاری کیا کی؟ اگر تیاری نہیں ہے تو پوچھ کیوں رہے؟ تو بھائیوں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی انسان کیسے کیسے حالات سے گزرتا ہے، انسان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور حتی الوسع ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں ہم اس بیماری کا اللہ نہ کرے کہیں ہم شکار نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو نصیحتیں فرمائی، عبداللہ کہتے ہیں خذ من صحتک لسقمک، اپنی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی موت آنے سے قبل اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ پتہ نہیں کتنے سانس ہیں، جتنی ہم نیکیاں کر لیں گے اتنی ہی ہمارے لیے تھوڑی ہوں گی، کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کا کال بڑا پڑ جائے گا۔ اس لیے بھائیوں تیاری کر لینی چاہیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں سے عقل مند ترین شخص کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انصاری صحابیوں میں ایک صحابی ایک آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پیش ہوا، آ کے سلام عرض کیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کے طور اطوار اچھے ہیں، جس کے معاملات اچھے ہیں۔ یہ دنیا میں انسان لوگوں کو دیکھ کر تو معاملات اچھے کر لیتا ہے، رکھ رکھاؤ رکھ لیتا ہے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا نا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیر لأہلی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اگر ہم گھر جا کے گالیاں نکالتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا جینا ہیں، تو شرم آنی چاہیے ہمیں، ہم کس اعتبار سے لوگوں کے ساتھ خوش ہو کے ملتے ہیں۔ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اچھا کرنا چاہیے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، تم میں سے جو کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ کرتا ہے، موت کا تذکرہ کرنے والا تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے جو کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور ان میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ شخص ہے جو موت کی تیاری کرنے والا ہے۔ اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، یہی لوگ ہیں جو عقل مند ترین ہیں، جو موت
موت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ بھی کرتے ہیں اور موت کی تیاری بھی کرتے ہیں، اپنے اعمال کرتے ہیں، عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر بناتے ہیں، میرے بھائیو جو شخص یہ کرتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عقل مند ترین شخص کہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کریم ہمیں ایسی عقل اور دانش نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں اچھے اخلاق والا بھی بنائے، اچھے کردار والا بھی بنائے، اور موت کو یاد کرنے والا بھی بنائے، اور موت کی تیاری کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ کریم ہمیں ان اقیاس میں ہمارا تذکرہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔